توحید میں تین باتوں کا سمجھنا ضروری ہے جو کل میں نے تفصیل سے بات عرض کرتی تھی۔ نمبر ایک توحید فی ذات، جسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ نمبر دو توحید فی صفات، صفات محکمات، متشابہات، صفات فعلیہ، صفات ذاتیہ۔ نمبر تین توحید فی الاسماء، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ تین باتیں ہیں جس کا تذکرہ میں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ایسا ہے جو اللہ کا ذاتی ہے اور وہ صرف ایک ہے، اللہ۔ باقی جتنے اسماء ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں بلکہ وصفی ہیں۔ ان کو اسماء حسنہ بھی کہتے ہیں۔ اسماء حسنہ کئی ایک ہیں، ان میں 99 ایک حدیث کے اندر آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو اس کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا، من احصاها دخل الجنہ۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ 99 ہی نام ہے، اس سے زائد نہیں ہے۔ اس حدیث کا معنی ہے کہ ان 99 ناموں کے حفظ کرنے پر جنت میں دخول کی بشارت ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس حدیث میں جو 99 اسماء حسنہ کا ذکر ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ اسماء حسنہ ہیں 99، زائد نہیں ہے، زائد ہیں، لیکن جنت کی بشارت ان 99 ناموں پر ہے جو اس حدیث مبارک کے اندر مذکور ہیں۔ تیسری بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ایک تو وہ ہیں کہ جو منقول ہیں، قرآن کریم میں ہے، حدیث پاک میں ہے، اجماع امت سے ان کا استعمال ثابت ہے، اور بعض وہ کہ جو قرآن کریم اور احادیث میں نہیں ہیں۔ اور کیا ان کو اللہ کی ذات کے لیے بول سکتے ہیں کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے متکلمین کا۔ بعض کی رائے تو یہ ہے کہ ان کا استعمال اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، اور حضرت امام غزالی رحمہ اللہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ بطور اسم اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور بطور وصف اس کا استعمال جائز ہے۔ مثلا چونکہ اللہ کے لیے قدیم کا اسم، اللہ کے لیے قدیم کا لفظ قرآن کریم اور احادیث میں استعمال نہیں ہوا، لہٰذا یہ یا قدیم ہو یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ قدیم اور کہہ سکتے ہیں، بطور وصف کے کہہ سکتے ہیں، اور بطور نام کے اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ عربی کے علاوہ باقی زبانوں میں بعض اسماء ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے مختص ہیں، لہٰذا ان کا اللہ کی ذات کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ جیسے لفظ خدا بغیر کسی نسبت کے یہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، نسبت کے ساتھ خدا بھی اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، رب بھی اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کبھی الحمدللہ رب العالمین، دیکھیں یہاں اللہ کو رب العالمین کہا ہے۔ اور حضرت یوسف جب جیل میں ہیں، ایک آدمی خواب کی تعبیر پوچھتا ہے، تعبیر دیتے ہیں، وہ رہا ہو کر جاتا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میرا ذکر بھی اپنے رب کے پاس کرنا۔ اب یہاں رب بادشاہ کو کہا جا رہا ہے، تو ایک ہے رب بغیر اضافت کے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن رب اضافت کے ساتھ اللہ کے غیر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کے غیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خدا اجمی لفظ بغیر اضافت کے اللہ کے ساتھ خاص ہے، خدا نے فرمایا، اور بسا اوقات اس لفظ خدا کی نسبت ہوتی ہے، تو جب اضافت آ جائے تو پھر اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ رب المال جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں، اس طرح لفظ خدا استعمال اجمی کے اندر بھی ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ کفار اگر کوئی لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہوں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا استعمال اللہ ہی کے لیے ہے یا ان کے کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ بھی کسی لفظ کو اللہ ہی کے لیے استعمال کریں تو اس کا استعمال اللہ کے لیے جائز ہے، اور جب تک معلوم نہ ہو کہ یہ لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے تب تک اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں بڑی جی کے ساتھ، اور یہ اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا انگلش میں خدا تعالیٰ کی ذات کو گاڈ کہنا یہ شرعاً ناجائز نہیں۔ خیر میں کہہ رہا تھا کہ توحید کے بارے میں تقسیم کی ہے
ابن بطہ نے توحید کی الگ قسمیں بیان کی ہیں، ابن تیمیہ نے 3 الگ تقسیم کی ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے 4 قسمیں الگ بیان کی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے 3 قسمیں رکھی ہیں: توحید فی ذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الاسماء۔ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو قابل اشکال ہو، جو بندہ اپنے ماحول میں جس چیز کو مناسب سمجھتا ہے اس کی تعبیر اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔